السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں آیت ہم نے پڑھنی ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہ سورۃ بقرہ کی 9ویں آیت ہے۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں جو لوگ بعض لوگ جو سے نا اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ آج ہم نے صرف وہی لفظ دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے یخادعون اللہ۔ اب یہ خاد کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے نا، اسے ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا۔ اب یہ کہاں پہ آ رہا؟ یہ لام کے اوپر بھی آ رہا، اللہ جو ہے اس کے لام کے اوپر بھی آ رہا، اور یہ حمزہ کے اوپر بھی آ رہا۔ جہاں بھی یہ لفظ آ جائے، کھڑا زبر آ جائے، تو اسے ہم نے لمبا کر کے پڑھنا۔ اور اب یہ نون شاید لام مل رہا ہے، اس لام ہم نے موٹا کر کے پڑھنا۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے والذین، یہ زال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ والذین سمپل ایسا لفظ، صرف زال کو دیکھنا ہم نے، تھوڑا سا سے لمبا بھی کرنا ہم نے۔ والذین، ٹھیک ہے۔ آگے ہے آمنوا، یہ لفظ آگے سے ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا، اور لاسٹ پہ واو ہے نون کے ساتھ، نون کے ساتھ واو ہے، تو اسے ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ آمنوا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وما، واو سمپل پڑھنا، میم کے ساتھ الف ہے، تو اسے ہم نے ہلکا سا لمبا کرنا، ایک الف کے برابر۔ کس طرح پڑھیں گے؟ وما، زیادہ لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یخدعون، سیم لفظ ہے، اس میں تھوڑا زبر زیری تھی، لیکن اس میں یہ بھی تقریباً سیم ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ یخدعون، اسے کیا پڑھیں گے؟ یخدعون، ٹھیک ہے، سمپل ہے یہ بھی۔ آگے ہے الا، اب یہ مد ہے نا، اسے ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ پانا ہے، چھوٹی مد ہے، ٹھیک ہے۔ الا، آگے ہے انفسہم، اب ان لفظ کا ہم نے گنہ کرنا ان، ٹھیک ہے۔ آگے ہار، سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی جتنے ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، تو اس میں نے ہر لفظ کا بتایا میں نے ہا کس طرح پڑھتے ہیں۔ ہا کو چھاتی میں سے نکال کے اس کے باہر نکلتی ہے، چھاتی میں سے نکل کے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ انفسہم، انفسہم۔ آگے ہے وما، سیم، وما ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے میم کو، میم ساتھ الف۔ آگے ہے یشعرون، اب یہ جو شین ہے نا، سیڑھی کے باہر نکلتی ہے یہاں پہ، یش، ٹھیک ہے۔ اگر عین ہے سمپل ہے، را کے ساتھ با سے ہم نے لمبا کر کے پڑھنا تھوڑا سا۔ آگے نون ہے، جب ہم نے وقف کرنا ہے نا، تو ہم نے یشعرون اس طرح پڑھنا ہے۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے، پھر ہم نے پڑھنا یشعرون، پھر اگلے ہم نے آیت شروع کر دی۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم یہاں وقف کر لیں گے، جو سانس بھی ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح پڑھیں گے وما یشعرون۔ اب ہماری 9ویں جو آیت وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ہم نے 10ویں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ایک ہم آپ کو یہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون۔
یکذبون. یہ ہماری تصویر آج جو چیز میں نے کمپلیٹ کر دی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں. اب یہ فی ہے، فی کے ساتھ یا ہے تو ہم جو فا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے. فی، ٹھیک ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا ہمیں. آگے ہے اولو. اب یہ قاف ہے، اسے موٹا کر کے پڑھیں گے. اسے لو، اسے تھوڑا سا لمبا کریں گے. واو اس کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اور یہ ہاس پہلے کہ ہم نے اسے بتایا. اب یہ جو میم ہے نا، اس میم کو نہیں پڑھنا، اب اس والے میم کو پڑھنا. ہم نے تشدید آیا ہمیں تو اسے ہم دو دو پڑھتے ہیں، ایک پیچھے والے لفظ کے ساتھ اور ایک وہ اکیلا پڑھا جاتا ہے. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. زوال یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں. اب کیسے کریں گے وقف ہم؟ قلوبہم مرض، یہ سیمبل میں نے پڑھا ہے. اب یہاں کا وقف کریں گے کس طرح پڑھیں گے؟ قلوبہم مرض، اس طرح پڑھیں گے اسے. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ وقف نہ کریں، وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، لام آیا جدھر اسے وقف کر کے دوبارہ لفظ کو ملا کے پھر ہم نے آگے والے لفظ کو پڑھنا. ٹھیک ہے، کس طرح پڑھیں گے؟ فی قلوبہم مرض. ٹھیک ہے، آگے ہے اب یہ جو زا ہے نا، یہ زال نہیں، یہ زا ہے. ٹھیک ہے، تو کس طرح زا کے ساتھ الف سے بھی ہم نے تھوڑا سا ایک الف کے برابر کیسے پڑھنا. کس طرح پڑھیں گے؟ فزاد، فزاد، اس طرح. آگے ہے ہم اللہ، یہ ہا موٹا ہا، اور یہ لاسٹ میں بھی ہا اسے موٹا کریں گے. میم کو جب لام سے ملائیں گے تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ہم اللہ. ٹھیک ہے، ہم اللہ. آگے ہے مارزن، اس کے ساتھ جیم ہے تو ہم جب وقف کریں گے تو ایک زبر کو پڑھیں گے، یعنی کہ جو زبریں ہیں نا اسے ایک زبر پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ ماراللہ. ٹھیک ہے، آگے ہے والہم. سمپل ہے، بس ہا ہم نے یہ بڑا ہا ہے. والہم. آگے ہے عذاب، یہ زا ہے. ٹھیک ہے، عذاب. اب بات پر تو پیش یہاں پہ گناہ نہیں کریں گے. گناہ کیوں نہیں کریں گے؟ آگے حروف ہلکی کا لفظ آ چکا تو یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، سمپل پڑھیں گے عذاب. آگے علیم. اب یہاں پہ یہ چھوٹا بھی میم ہے، یہ دو پیش کے ساتھ چھوٹا میم ہے. تو یہاں پہ دو میم پڑھا جائے گا، ایک یہ والا میم پڑھا جائے گا اور اوپر والا پڑھا جائے گا. تو کس طرح پڑھیں گے؟ علیم. علیم، یہاں پہ گناہ بھی ہوگا. یہ بھی میم ہے چھوٹا، دو پیش کے ساتھ ہے، اور یہ میم ہے. اب دونوں کو جب ملائیں گے تو یہاں پہ گناہ بھی رہیں گے. ٹھیک، کس طرح پڑھیں گے؟ علیم. ٹھیک، آگے ہے بیما. سمپل پڑھیں گے اسے بیما. کاف کے ساتھ الف ہے، اسے ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا. کس طرح پڑھیں گے؟ کانو. نون کے ساتھ واو بھی ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے کانو. آگے ہے یکذبون. اب یہ جو زال ہے نا، یہ نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، باقی سمپل پڑھیں گے اسے. کیسے پڑھیں گے؟ یکذبون. نون کو ہم نے سائلنٹ کر کے پڑھنا ہے، صرف ہلکی سی آواز ہے. یکذبون. تو اب میں یہ آپ کو دو آیت جو سی پڑھی ہے اسے میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ پڑھ. ٹھیک ہے، جو غلطیاں ہوں گی وہ بھی آپ دیکھ لینا. ٹھیک ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ یخادعون اللہ والذین
آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. میں جدھر آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے میں پڑھا رہا ہوں. یہاں میں ساتھ توڑنا نا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس وجہ سے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. 11ویں آیت ہے تو یہ میں ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. آگے ہے وَإِذَا، اب ذال کے ساتھ الف ہے، ایک الف کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَإِذَا آگے ہے قِيلَ، قاف کے ساتھ یا ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. قیل اس طرح پڑھیں. قیل آگے ہے لہم، سمپل ہے، ہا کے بعد نکالنے لاسٹ میں، ٹھیک ہے. لہم آگے ہے لا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لا آگے ہے تفسدو، سمپل پڑھیں گے، اس میں بھی کوئی اس طرح کا نمبر نہیں جو آپ کو بتایا جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دال کا صرف واو اسے میں تھوڑا سا لمبا کرنا، باقی سمپل پڑھنا. تفسدو آگے ہے فی الارض، اسے موٹا کریں گے آپ فی الارض. ٹھیک ہے. آگے ہے قالوا، قاف کو موٹا کریں، قاف کے ساتھ الف کے سامنے لمبا کرنا. اب لو کے اوپر مد ہے، یہ چھوٹی مد ہے، اسے ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے 3 الف کے برابر. اس طرح پڑھیں گے قالوا. ٹھیک ہے. آگے ہے انما، اب یہ نون آ گیا، نون کو ہم یہاں پہ گننا ہوگا، حمزہ کے ساتھ نون مل رہا ہے، یہاں پر ہمیں گننا کرنا ہے. ان، ٹھیک ہے. میم کے ساتھ الف ہے، کس طرح ہم لمبا کریں گے، کس طرح پڑھیں گے انما. آگے ہے نحن، سمپل ہے، یہ چھوٹا ہا، نحن یہ گلے کے درمیان اس کی آواز نکلتی ہے نحن. ٹھیک ہے. آگے ہے مصلحون، سواد ہے، سواد کے ساتھ آگے لام ہے، لام سے پھر ہا آ گیا دوبارہ، چھوٹا ہا ہے، اس سے پڑھیں گے مصلحون. ٹھیک ہے. آگے ہے بال نہ آتے ہیں، یہ بھی میں ایک دفعہ ریوائز کروا دیتا ہوں. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا، اب یہ جو لام کو جو مد ہے نا، اسے ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو 3 الف کے برابر کیسے پڑھیں گے، اسے 3 الف کے برابر. ٹھیک ہے. الا اس طرح پڑھیں. آگے ہے انہم، حمزہ ساتھ نون ہے، اس کا گننا کر کے پڑھنا ہے. ہا، ہا بڑا ہا ہے، اسے بھی ہم سمپل پڑھیں گے. انہم، چھاتی میں سے آواز نکالی اس کی. انہم. آگے ہے ہو، سٹارٹ میں آگے یہ ہا، تو اسے ہم چھاتی میں سے نکال پڑھیں گے. آگے ہے مفسدون، سارا لفظ سمپل ہے، صرف یہ دال کا تھوڑا سا لمبا کرنا. هم المفسدون. ٹھیک. آگے ہے ولکن لا، اب یہ نون آ رہا ہے نا، اب اس نون کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. لام سے پڑھیں گے، اسے ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے، ایک الف کے برابر.
वलाकिन ला, तीसरा पढ़ेंगे आगे है यशउरून, शीन के वाले निकालनी, ये सीधी वाले होते हैं। आइन सिंपल है कि रा, इसे हमें थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है। तीसरा पढ़ेंगे वलाकिन ला यशउरून, ठीक है। आगे है तेरी बात शुरू हो रही तो इस मैं आपको एक दफा आपको पढ़ा देता हूँ। तीसरा पढ़ेंगे वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। ये लफ्ज़ ये वाला सेम ऊपर वाला सिंपल पढ़ेंगे इसे वइज़ा क़ीला लहुम, ठीक है। आमिनू, अब ये खड़ा ज़बर है, इसे हम और लंबा करके पढ़ेंगे दो वाले के बराबर, ठीक है। सिंपल सा है आमिनू, आगे है कमा, इसे हम मीम को हमने लंबा करना है, इसके ऊपर छोटी बात आएगी, तीन अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे इसे कमा। तीसरा पढ़ेंगे आगे है आमनन्नासु, अब की हमजा इसे सिंपल पढ़ेंगे लंबा करेंगे थोड़ा सा, मीम सिंपल पढ़ा जाएगा, नून को नून साथ मिलाएंगे, यहाँ पे गुन्ना करेंगे, गुन्ना करके इस ये वाला नून है ना, ये वाला तो इसके साथ अलिफ के साथ थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना। तीसरा पढ़ेंगे सीन सिंपल पढ़ा जाएगा आमनन्नासु, आगे है सिंपल है ये लफ्ज़ क़ालू, ठीक है। अनुमिनु, अब इस नून के साथ ये वाव है, इस वाव को नहीं पढ़ना, इस हमजा को पढ़ना, हमजा को पढ़ना, वाव को नहीं पढ़ना, और यहाँ पर हल्का सा झटका लगा कर पढ़ना। अनु अनु इस तरह पढ़ना, अनुमिनु इस तरह पढ़ना। सिंपल लफ्ज़ है ये वाला आगे लफ्ज़ दोबारा लफ्ज़ ये है, छोटी मात्रा इसे हम तीन अलिफ के बराबर खींच करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे कमा, अब ये हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसे हमने एक अलिफ दो अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। अब नून को सीन के साथ मिलाना, सीन के ऊपर तशदीद है, तशदीद जब आ जाती है दो दफा पढ़ते हैं इसे, आमनस सुफ़हा, यहाँ पे हमने वक़फ़ करना है, इसके हमजा को नहीं पढ़ना हमने, ठीक है। तो ये हा के ऊपर बड़ी मात्रा है, इसे हम 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तो किस तरह पढ़ेंगे आमनस सुफ़हा, इस तरह पढ़ेंगे। अला, ये मत आ गई, इसे हम थोड़ा सा लंबा करेंगे तीन अलिफ के बराबर। अला, आगे है इन्नहु, सिंपल पढ़ेंगे इसे, ये वाला लफ्ज़ दोबारा है इन्नहु, ठीक है। आगे है हुमुस सुफ़हाउ, सिंपल लफ्ज़ सारा लफ्ज़ सेम है, ये बड़ी मात्रा है, ये वाला लफ्ज़ आया, ये वाला ये लफ्ज़ सेम आया। तो किस तरह पढ़ेंगे हुमुस सुफ़हाउ, यहाँ पर हमने वक़फ़ किया तो इसको वक़फ़ नहीं करेंगे, ठीक है। आगे है वलाकिन ला, यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज़ देखने वाला है, अब इस्लाम को इस्लाम से मिलाना, नून को नहीं पढ़ना, ये जो पढ़ाया था ना ये वाला, तो ये लफ्ज़ दोबारा आया, तो इसे हम इधर वैसे पढ़ेंगे वलाकिन ला,
یعلمون، یا کے ساتھ عین ہے. اب عین کے بعد نکالنے ہیں ہم نے پاس، باقی سارے لفظ سیم ہے. وقف کرنا لاسٹ ہم نے اس طرح کریں گے یعلمون، نون کو سائلنٹ میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یعلمون. اب یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو 13 ہماری کمپلیٹ ہوگی. اب میں 11 12 13 آیت ایک دفعہ آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.